بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک پوچھتے ہیں تجھ سے، ماذا ينفقون کیا خرچ کرے، قل ما انفقتم من خیر، قل کہہ دیجئے، ما انفقتم جو کچھ تم خرچ کرو، من خیر من مال مال سے، فللوالدین پس والدین کے لیے، والاقربین رشتہ داروں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر اور جو بھی بلائی کا کام تم کرو، فإن اللہ بہ علیم بے شک اللہ رب العالمین اس کو جاننے والا ہے۔ اسباب النزول میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ آیات مذکورہ عمر ابن جموح کے بارے میں نازل ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ضعیف العمر تھا اور مالدار بھی تھا، صاحب ثروت تھا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا صدقہ کریں اور کس پر کریں؟ تفسیر در منصور میں ابن جریر کے حوالے سے منقول ہے کہ سوال نفل صدقات کے حوالے سے ہے، نہ کہ فرض زکوٰۃ کے حوالے سے، اور بات بھی درست ہے کیونکہ والدین مصارف زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ نہ اصول پر اور نہ فروع پر ہوتی ہے۔ اصول سے مراد والدین، دادا پر دادا، اور فروع سے مراد اولاد اور اولاد کی اولاد۔ بہرحال سوال دو باتوں پر مشتمل ہے، سوال کے دو اجزاء ہے۔ پہلا جز یہ ہے کہ کیا خرچ کرے، اور دوسرا جز یہ ہے کہ کس پر خرچ کرے۔ تو قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل سے سوال کے دوسرے جز کا جواب دیا کہ سب سے پہلے والدین ہے، پھر رشتہ داروں کا حق ہے، پھر یتیموں کا، مسکینوں کا، اور پھر مسافروں کا۔ اور سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، امک، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر جو تجھ سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر اس کے بعد جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور دوسرے سوال کے دوسرے جز کا جواب یہ دیا کہ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ فرمایا کہ جو توڑا مال یا زیادہ مال خرچ کروں گے اللہ کو خوب معلوم ہے، اور ترغیب دی کہ مال حلال ہو
کیونکہ حرام مال میں خیر نہیں ہے، اور ریا دکھلاوا بھی نہ ہو، کیونکہ ریا دکھلاوا اور شہرت مقصود نہیں ہے اور خیر بھی نہیں ہے۔ کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا تم پر قتال، وہو کرہ لکم، اور وہ بری لگتی ہے تم کو، وہو کرہ لکم طبعا، وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور شاید کہ بری لگے تم کو ایک چیز، وہو خیر لکم، اور وہ بہتر ہو تمہارے حق میں، وعسى، اور شاید ان تحبوا شیئا، کہ اچھی لگے تم کو ایک چیز، وہو شر لکم، اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ مکی دور میں مسلمان کمزور تھے، توڑے تھے، مشرکین کا تسلط تھا، نہ تو ان مشرکین کے ساتھ لڑنے کا موقع تھا اور نہ اللہ کی طرف سے جنگ کی اجازت تھی۔ بالآخر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ میں قیام فرمایا، اور بعد میں قیام کے بعد جنگ کی اجازت ملی، سورہ حج کی آیت نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون فی سبیل بانہم ظلموا۔ اب آیات مذکورہ میں جہاد کے فرض کا حکم ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے کہ کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کی گئی ہے، لیکن یہ فریضہ فرض عین کے طور پر ہر مسلمان پر عائد نہیں ہے، بلکہ یہ مجموعی طور پر فرض کفایہ ہے۔ اگر مسلمانوں کی ایک جماعت اس فرض کو ادا کر دے تو باقی مسلمانوں کا ذمہ فارغ ہو جائے گا۔ البتہ اگر مسلمانوں میں کسی ملک میں کوئی بھی فرد بشر، جماعت، فرد جہاد ادا کرنے والی نہ رہے تو مسلمان ترک فرض کے گناہگار ہوں گے، اور حدیث میں ہے الجہاد ماد الی یوم القیامہ، مطلب قیامت تک ایسی جماعت کا وجود ہونا ضروری ہے جو فریضہ جہاد ادا کرتے رہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو تارکین جہاد پر فضیلت دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے دونوں سے بلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر جہاد فرض عین ہوتا، ہر فرد مسلم پر فرض عین ہوتا، تو اس کے چھوڑنے والوں کو یا چھوڑنے والوں سے وعدہ حسنہ یعنی بلائی کا وعدہ ہونے کی صورت نہ ہوتی۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت ہے کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور کیوں نہ نکل کڑی ہوئی تمہاری ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت اس کام کے لیے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ سورہ توبہ کی اس آیت میں خود قرآن کریم نے یہ تقسیم عمل پیش کی کہ کچھ مسلمان جہاد کا کام کرے اور کچھ تعلیمی دین میں مشغول رہے، اور یہ تقسیم تب ممکن ہوگا جب جہاد فرض عین نہ ہو بلکہ جہاد فرض کفایہ ہو، قتال۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی کہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں زندہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر جاؤ، والدین کی خدمت کرو
اور جہاد کا ثواب حاصل کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاد فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ البتہ کسی وقت امام المسلمین ضرورت سمجھ کر نفیر عام کا اعلان اور حکم کرے اور سب مسلمانوں کو جہاد میں شرکت کی دعوت دے تو پھر اس وقت جہاد سب پر فرض عین ہوگا۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم میں سے کہا جاتا، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم بوجھل بن جاتے ہو۔ تو نفیر عام اور اعلان عام کی صورت میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے جب امام المسلمین اعلان کرے۔ ایک اور صورت بھی ہے، اگر کسی وقت کفار کسی اسلامی ملک پر حملہ آور ہو اور دفاع کرنے والی جماعت دفاع کرنے پر پورے قدرت اور طاقت نہیں رکھتی ہو، نہ پوری طرح قادر ہو اور نہ یہ دفاعی جماعت جو ہے کافی ہو، تو اس وقت یہ فریضہ دفاعی جماعت سے متعدی ہو کر پاس والے سب مسلمانوں پر عائد ہو جاتا ہے، اور اگر وہ عاجز ہو تو ان کے پاس والے مسلمانوں پر یہاں تک کہ سب مسلمانوں پر یہ فرض عین عائد ہو جاتا ہے۔ لیکن عام حالات میں جمہور فقہاء اور محدثین کے نزدیک جہاد فرض کفایہ ہے۔ آیات کے آخر میں ترغیب دی کہ جہاد اگرچہ طبعی طور پر تم پر باری ہے، ظاہر ہے، شہروں کی تباہی ہے، انسانوں کی بربادی ہے، بڑے مسائل ہے، لیکن انسانی بصیرت، عقل و دانش، تدبیر و محنت، نتائج عواقب کے بارے میں اکثر فیل ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں انسان کا عقل بھی فیل ہو جاتا ہے، اور یہ تو عشق کا راستہ ہے۔ لارد عشق سخت سارا دا گڑنگنا دی عقل تنازع کی تندکن سرت لے نشید۔ اگر کوئی بھی انسان اپنی زندگی کے حالات واقعات پر نظر ڈالے تو کئی دفعہ کتنے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان اس کو مفید سمجھتا ہے، لیکن نتیجتاً انتہائی مضر ثابت ہوتی ہے۔ اور کئی دفعہ ایک چیز کو، ایک عمل کو، ایک بندے کو انسان مضر سمجھتا ہے، جبکہ نتیجتاً وہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ لہذا انسانی مزاج، انسانی عقل خود کفیل نہیں ہے، لہذا اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔